إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ کے نزدیک دین صرف وہی ہے جسے اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اور یقیناً وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے تمام احکام میں، تمام نواہی میں، اس کے تمام بیان کردہ فضائل میں اور مسائل میں حکمت پوشیدہ ہیں، انسانیت کی بہتری ہے، رہنمائی ہے، اور یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے بغیر کسی امتیاز کے، بغیر رنگ، بغیر نسل، بغیر وطن اور مٹی، اور بغیر کسی حسب نسب کے سب کو ایک جگہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جمع کیا. اس کے اوپر دوسری کوئی رائے نہیں کہ اگر وہ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عمر جیسے حسب نسب والے انسان کی قدر کرتا ہے، تو وہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں لوگ بکریوں کے چرواہے کہتے تھے، ان کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے، دلی احترام سے نوازتا ہے. اور حبشے سے آنے والے بلال کا مقام کسی صحابی سے کوئی کم نہیں، جنہیں خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا، یہ بلال ہمارے سردار ہیں. اسلام کی اس خوبی نے، اس امتیاز نے آج بھی مشرق سے لے کے مغرب تلک ساری دنیا ایک کر دی ہے. اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے شعائر ہیں ان میں ذات پات کی کوئی چھوٹی تقسیم نہیں رکھی گئی، رنگ و نسل، وطن، مٹی، دھرتی، اس کو قطعاً مد نظر رکھا ہی نہیں گیا. بیت اللہ کو لیجئے، وہاں اگر یورپ کا گورا کھڑا ہو سکتا ہے تو افریقہ کا کالا بھی اتنا ہی مقام رکھتا ہے، اس کا بھی اتنا رائٹ اور حق ہے. وہاں صومالیہ کا لمبے ترین قد والا اگر بندہ کھڑا ہے تو انڈونیشیا کا چھوٹے قد والا بھی اتنا ہی رائٹ رکھتا ہے. وہاں اگر کوئی پہلوان اور صحت مند ہے
تو کمزور آدمی بھی بیت اللہ سے نکال نہیں دیا جاتا. سب کے لیے عزت، سارے حجاج، سارے اللہ کے مہمان اور ضیوف الرحمن کی عزت اور احترام اس شعیرے کے ساتھ منسلک ہے. اسلامی شاعر میں اگر کتاب اللہ کو لیا جائے تو دنیا کا ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس کتاب کو پڑھ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، زیارت بھی کر سکتا ہے، یاد بھی کر سکتا ہے، سینے میں محفوظ بھی کر سکتا ہے، اپنے گھر کی زینت بھی بنا سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ کتاب چونکہ اس وقت کسی دوسرے فرقے، گروہ، جماعت یا گروپ کے پاس ہے لہٰذا اس کی قدر نہیں ہے، یا اس کا ادب یا احترام نہیں ہے، یا اس کی تحقیر ہوگی. اللہ کی شعیرہ ہونے کے ناطے یہ چیز دشمن کے پاس بھی ہو تو ہم عزت کریں گے، ہم اس کا احترام کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے. حضرات صفا و مروہ ہو، آپ منی و عرفات میں جائیں، جمرات پہ پہنچیں، قباء میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، کسی بھی جگہ جو اللہ کی دین کے لیے مقرر کردہ نشانیاں ہیں ان کی قدر اس لیے ہے کہ وہ رب کی ہیں، ان کو احترام اللہ نے دیا ہے، عزت اللہ نے دی ہے. ان شاعر میں سے ایک بہت بڑا شاعرہ جو پوری دنیا میں اتفاق امت مسلمہ کی دلیل ہے، اتحاد کی، یگانگت کی، اور امت مسلمہ کو جتنا مرضی کوئی پھاڑنا چاہے، چیرنا چاہے، مگر اس کے باوجود روزانہ کی بنیاد پہ مشرق میں فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ میں دنیا کے آخری کونے تلک ایک دن میں، ایک رات میں، 24 گھنٹوں میں اللہ کا یہ شعیرہ امت مسلمہ کی علامت بن کے کبھی خاموش نہیں ہوا. 1400 سال سے سفر کر رہا ہے اور پوری عزت سے کر رہا ہے اور بڑی طاقت اور قوت سے کر رہا ہے، اور وہ ہے اذان. اس کے 15 جملے یا 19 جملے ہیں. جناب ابو محذورہ مکے کے مؤذن ہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمایا، انہیں اذان کے 19 کلمات سکھائے گئے. مدینہ میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں 15 جملے سکھائے گئے. اس وقت امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی انسان دونوں پہلوؤں کو لے کے چل رہا ہے اور یہ دونوں اذانیں سنائی دیتی ہیں تو اللہ کی دھرتی گواہ ہے، مسجدیں گواہ ہیں، لوگ اور ان کا عمل گواہ ہے. 15 جملے آپ اور میں سنتے ہیں، 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور 2 مرتبہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح. یہ 12 کلمات بنتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 14، اور 15واں جملہ لا الہ الا اللہ. مسلم امہ کی وفاق کی، اکائی کی اور یکجہتی کی اگر کوئی بڑی سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے تو اذان ہے. اور یہی چیز دشمن کو بھی گوارا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر آواز کو چپ کروانے کی کوشش میں رہا مگر اذان کی آواز کو چپ نہیں کروا سکا. یہ وہاں بھی گونجی جہاں دنیا سوچتی تھی کہ ممکن ہی نہیں ہے. اسرائیل کی پارلیمنٹ میں بھی یہ آواز گونجی ہے، بیت القدس میں بے شمار پابندیوں کے باوجود
یورپ کی سرزمین امت مسلمہ پہ تنگ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ہے یہ شعیرہ دبا نہیں ہے، یہ مٹا نہیں ہے، یہ کبھی رکا نہیں ہے۔ حضرات، اذان کیا ہے؟ اس کے اندر آپ کو جہاں اتفاق، اتحاد، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا خوبصورت اعلامیہ اور اعلانیہ ملتا ہے، وہاں آپ کو اس اذان میں 6 جملوں پر مبنی اللہ کی کبریائی کا عقیدہ ملتا ہے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے جو آج بھی مسلم امہ کو، باوجود کہ وہ صرف 1.5 ارب ہے اور مارنے والے مل کے 5-6 ارب، دن رات اپنی پلاننگز میں، اپنی کاروائیوں میں، اور سارے وسائل بروئے کار لا کے الکفر ملت واحدہ بن کے ان لوگوں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی فرانس اور اس کی وہ میوزیم اور اس کے اندر پڑے ہوئے مسلمانوں کے سر اور ان کی کھوپڑیاں اور انہی کھوپڑیوں سے بنے ہوئے مینار اور بنی ہوئی دیواریں، تاریخی عمارتیں، وہ آج بھی شاہد اور گواہ ہیں۔ مگر اللہ شاہد ہے، بکری یقیناً بچے صرف 2 دیتی ہے، مگر اس کے ریوڑ دیکھے گئے ہیں۔ ہر سال کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی رب نے برکت دی ہے، انہیں ختم نہیں کیا جا سکا۔ اور ایک کتیا 12 بچے دیتی ہے، مگر میں نے کبھی ریوڑ نہیں دیکھا، برکت نہیں دیکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، جو اس پہ راضی ہو جاتا ہے میرا رب اسے مٹنے نہیں دیتا۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ اذاں کا حکم اقبال نے یورپ کی سرزمین کو کھنگالنے کے بعد، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد، اپنی قوم کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم اس اذان کے وارث ہو، حامل ہو، عامل ہو، اس کے داعی اور اس کے مبلغ ہو، اور تمہیں یہی حکم ہے۔ دنیا اور جہان آتش کدہ بن جائے، نمرودی طاقتیں پورے جبر و استبداد پہ اتر آئیں، مگر مجھے جو حکم ہے وہی ہے، اور میں نے اس حکم کو نبھانا ہے۔ اللہ اس اذان کے جملوں کو بلند کرنے والوں کو سدا سر بلند رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، کل قیامت کے دن سب سے لمبا قد، سب سے لمبی گردنیں، سب سے اونچے سر انہی کے ہیں جنہوں نے ساری سختیوں کے باوجود، ساری مخالفتوں کے باوجود یہ پرچار کیا تھا۔ کون سی مار ہے جو بلال نے نہیں کھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کون سی مخالفت ہے جو نہیں سہی، کون سی گالی ہے جو نہیں سنی، مگر اللہ اکبر کا لفظ سیدنا بلال کی زبان سے نہیں رکا۔ مکے کے سب سے اونچے قد والے رب نے بدر میں گرا کر کے اور باقیوں کو بیت اللہ کے نیچے کھڑا کر کے بیت اللہ کے اوپر سیدنا بلال کو چڑھا کے دنیا میں ثابت کر دیا تھا، یہاں بھی میرے نزدیک اونچا وہی ہے جو میرے نام کو سر بلند کرنے والا ہے۔ یہ اذان ایک نعمت ہے، ایک غنیمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے، رحمان کی پہچان ہے، توحید کا اعلان ہے، رب کی کبریائی کا اعلان ہے۔ حضرات، اذان میں دوسرا عقیدہ اور سبق جس کے اوپر امت مسلمہ کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، 2 مرتبہ اشہدو کے ساتھ، 1 مرتبہ آخر میں جا کے اذان میں لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ، اور بالخصوص افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اذان اس دنیا میں ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں دن میں 5 مرتبہ افضل الذکر کو اعلانیہ طور پہ پرچار کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی یہ دعوت 2 مرتبہ مؤذن کی، اہل علاقہ کی
گواہی ساتھ میں شامل کرنے کے لیے، اس پہ ہم انشاءاللہ آخر میں ذرا آئیں گے۔ پہلے یہ سنیے کہ مؤذن کے تھرو اسے کیسے پیش کیا گیا۔ یہ عقیدہ دیا گیا کہ میں گواہ ہوں، میرا جسم، میرے لب، میری طاقت، قوت گویائی، میری قوت سماعت، میرے وجود کا ایک ایک انگ، میرے اعصاب اس دھرتی پہ کھڑے ہو کے اہل علاقہ، اہل محلہ کو یہ ساتھ ان کی گواہی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ میں یہ میسج دیتا ہوں جو مرضی ہو جائے، میں کسی شیطان کے ہاتھ نہیں چڑھنے والا، میری گواہی میری زندگی دلیل ہے، ایک بھی گواہی اس کے خلاف ملے تو لانا اللہ الہ الا اللہ، کہ میں اپنا سر رب کے علاوہ کسی در پہ نہیں رکھتا، میں کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں، رب کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ الہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑے اور اسے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، یہ الہ ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں کسی بھی دوسرے تعلق کو، ناطے کو، میرا جنم بھومی کا علاقہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ہے، میں جہاں سے ہجرت کر کے آیا ہوں، کلمے کے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا سلوگن پکارتے ہوئے میری عزتیں لٹی، میرے جسم کٹے، میرے گھر چھنے، میرا کاروبار جو ہے وہ برباد ہوا، میری منڈیاں ختم ہوئیں، مجھے ہجرت کی راہوں پہ آنا پڑا، میں اجنبی اور پردیسی ہو کے ایک مٹی اور دھرتی میں درختوں کے نیچے خالی بچوں کو لے کر کے بھوکا پیاسا بیٹھا، لیکن میں نے کسی اور کو الہ نہیں مانا، حالانکہ 33 کروڑ الہوں کی دعوت وہاں پڑی تھی۔ میرے محبوب نے مکہ سے سارے رشتے چھوڑ کے، ناطے چھوڑ کے، الوہیت کے ساتھ بندگی کا رشتہ جوڑا تھا، ہجرت کی تھی، سر کی قیمت 100 اونٹ لگوائی تھی، کمپرومائز نہیں کیا۔ ودو لو تدہن فیدہنون، چاہتے تھے مکہ والے قریش، چاہتے تھے مشرکین، چاہتے تھے کفار کہ یہ تھوڑی نرمی رکھے، ہمارے الہوں کے بارے میں کچھ مثبت بولے، کچھ ہم نرمی کر کے اس کے الہ کو مان لیں گے۔ لیکن اس اذان کے اس پیغام کو جسے بعد میں دیا جا رہا تھا، اس پرچار کو جسے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے شروع کیا گیا تھا، 13 سالہ دکھ درد تکلیفیں جیلیں صحیح ہیں، مگر میرے محبوب نے اس میں نرمی نہیں دکھائی۔ یہ وہ شعیرہ ہے، یہ وہ دعوت توحید ہے، یہ وہ دعوت الوہیت ہے، اور اس میں 2 مرتبہ پوری امت کلمہ پڑھنے والی، اس کے جتنے مرضی گروہ ہوں، جتنے مرضی ہوں، مگر سب کی زبان پہ ایک جملہ، ایک اقرار، اور اقرار سے بڑھ کے شہادت ہوتی ہے۔ شہادت گواہی ہوتی ہے، شہادت دلیل ہوتی ہے، شہادت بینہ ہوتی ہے، شہادت پروف ہوتی ہے۔ کائنات کے سارے ایویڈنسز مل کے ایک انسان کے خلاف اگر ایک نقطہ پیش نہ کر سکیں، یہ ہوتی ہے شہادت۔ محبوب نے شہادت لی تھی 40 سال کے بعد اپنی قوم سے، قد لبثت فیکم عمرا فکیف جربتمونی، اپنے بھی ہیں مخالف بھی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے میری زندگی کو، میری گفتار، میرے کردار کو، میرے لب و لہجے کو، میرے رویے کو، میرے حسب نسب کو، میرے لین دین کو، میری خوشی غمی، تعلقات کو، میری محبتوں کو آپ لوگوں نے کیسے پایا ہے؟ ایک ہی جواب ملا تھا، گفتار دیکھی ہے تو سچا پایا ہے، کردار دیکھا ہے تو پکا پایا ہے، اور امین پایا ہے۔ ما جربناک الا صادقا و امینا، یہ اسی نبی کا نام لے کے دعوت ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس گواہی کو فیجی کی مجبوری ہے سنیں، آسٹریلیا کی مجبوری ہے سنیں، نیوزی لینڈ کی مجبوری ہے کہ سنیں، لوگو دارالسلام برونائی کی مجبوری ہے سنیں، اسے انڈونیشیا بھی سنتا ہے، اسے ملائیشیا بھی سنتا ہے، اس کو تھائی لینڈ اور تائیوان کے علاقے اور چائنا انہیں سننا پڑتا ہے، اسے کوریا کو بھی سننا پڑتا ہے، انڈیا کے ہندو کو، سکھوں کو، بدھ متوں کو سننا پڑتا ہے، اسے برما کو،
اور اس کے اندر کے علاقوں کو سب کو سننا پڑتا ہے. بنگلہ دیش اور بھوٹان سنتا ہے, حضرات پاکستان سنتا ہے, ادھر افغانستان اور ادھر ایران سنتا ہے, ادھر عراق اور ادھر جو ہے وہ عرب کی ریاستیں, انہیں سننا پڑتا ہے, ادھر ترکی اور ادھر اگلے علاقے, یہ سب سنتے ہیں. اور یہ اذان افریقہ میں داخل ہوتے ہوئے یورپ میں بڑھتی ہے. ایک ایک جنگل کے درخت کو, ایک ایک پرندے کو, ہوا کی فضا کی ایک ایک جو ہے وہ لہر کو, ان جملوں کو اٹھا کے چلنا پڑتا ہے. یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے اس شعیرے کی قدر کان کرتے ہیں, احترام زبانیں کرتی ہیں, احترام دل کرتے ہیں. میرا رب کائنات کی ہر چیز سے اس آواز کو, شعیرے کو بلند کر کے ہر چیز کے اوپر سے گزار کے رستے میں بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں آتی ہیں, اونچے درخت آتے ہیں, پہاڑ آتے ہیں, سلسلے آتے ہیں, مگر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتا. یہ لہریں چلتی ہوئی مشرق سے مغرب تلک 24 گھنٹے میں اپنا سفر کر کے مکمل, فجر کی اذان پھر فیجی میں آ کر کے جو ہے اپنی دوسری لہر کو شروع کرتی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور اللہ کے ذکر کی بلندی ہے. یہ ورفعنا لک ذکرک کے وعدے ہیں. یہ علم یجد کا یتیما فآویٰ. کون جانتا ہے یتیموں کو؟ کوئی ایک بینر نہیں لگاتا کسی کا, مگر پوری دنیا میں یہ اعلان, یہ پرچار, یہ بلندی. اور پھر اس کے بعد کائنات کا سب سے بہترین عمل دنیا یوگا نے بھی تسلیم کیا, ورزش کرنے والوں نے بھی مانا, اور حرکات و سکنات کے ماہرین نے بھی مانا. کہا کہ سب کچھ ہم دے سکتے ہیں, بڑی ورائٹی کے قیام دے سکتے ہیں, مگر ادب اور احترام والے قیام میں ادب کے جملے اور اس میں ثنا اور فاتحہ اور اس میں کتاب اللہ کی تلاوتیں تو ہم نہیں دے سکتے. کہ بندہ قیام بھی کر رہا ہو اور پھر باوضو ہو کے آیا ہو, با ادب آیا ہو, پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو کے آیا ہو, نیٹ اینڈ کلین ہو کے آیا ہو, ظاہر اور باطن کو برابر کر کے آیا ہو, پھر کہے سبحانک اللہ. تو یہ والی کیف ہم دنیا کی کسی جگہ, کسی مقام پہ, کسی انسٹرکٹر کے سامنے ہم نہیں دلوا سکتے. ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھوا کے یہ والی پوزیشن, کمر کو بینڈ تو دلوا سکتے ہیں, لیکن وہاں نظریں سجدے کی جگہ پہ گڑی ہوں اور بندہ کہے سبحان ربی العظیم. تصور کی دنیا میں سفر کرتا, الفاظ بولتا ہوا, کھڑا زمین پہ ہو اور بات عرش بری پہ پہنچ رہی ہو, رابطہ اس کا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ایسا یقین ہو کہ میں نے قیام کے بعد جھک کے رب کو جو سنایا ہے اس رب نے میری سن لی ہے. سمی اللہ لمن حمیدہ. یہ ہے حی علی الصلاۃ. آؤ, یہ صلاۃ, یہ دعا, یہ مناجات, یہ رابطہ, یہ تعلق نہیں ملے گا کہیں اور کہ تو زمین پہ جھکے اور کہے کہ سبحان ربی الاعلی. اللہ مجھے جھکنا پڑا, کائنات کو جھکنا پڑتا ہے, لیکن تیری ذات کسی کے سامنے جھکے نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. تو بلند و بالا ہے, تو اعلیٰ ہے. الرحمن علی العرش استویٰ ہے, تو عرش بری پہ ہے. اللہ ساری بلندیاں جو میں نے اللہ اکبر کہہ کے شروع کی تھیں اور اللہ اکبر کہہ کے مجھے سجدے میں گرنا پڑا ہے, میں زمین پہ گھٹنے ٹیک کے پاؤں لگا کے پیشانی اور ناک رگڑ کے ہاتھ رکھ کے اعلان کرتا ہوں تو اعلیٰ ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں ادنا ہوں. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے سب سے عظیم بندے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم. یہ اذان آپ نے کیا سمجھی ہے؟ اس میں پرچار ہے, آؤ ساری دنیا میری دشمن بنے, رکاوٹ بنے, مد مقابل آئے, ڈٹ جائے, مسلح ہو کے آئے, بارود لے کے آئے, جدید ترین ٹیکنالوجی لے کے آئے. میں نے رب کے لیے حی علی الصلاۃ تشہد کی حالت میں ایک انگلی ہلا کے, ایک انگلی دکھا کے, ایک رب کا اعلان کر کے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پرچار کریں. حی علی الصلاۃ. غریبوں آ جاؤ, یتیموں آ جاؤ, مسکینوں آ جاؤ, بیواؤں آ جاؤ, جتنے مرضی مالی کمزوری کے مالک ہو آ جاؤ. اللہ کے لیے اللہ کی زمین پہ بیٹھ کے دھرنا دیتے ہیں, دیکھتے ہیں اس دھرنے کو کون اکھاڑتا ہے. 14 صدیاں بیت گئی. اشہد اللہ الہ الا اللہ کی انگلی میرے محبوب نے کہا شیطان کے سینے میں لگتی ہے, چیر کے رکھ دیتی ہے. یہ معمولی دعوت نہیں ہے, یہ اللہ کا شہیرہ. حی علی الصلاۃ.
حی علی الصلاح بالتاکید کہا جا رہا ہے، اور حی علی الفلاح کامیابی ماڑیوں میں بھی ہوتی ہے، اونچے محلات میں بلڈنگوں میں پیسہ ملتا ہے، شہرت اور فیم اور نام ملتا ہے، کام ملتے ہیں، جاب ملتی ہے، پلازے ہیں، ٹریڈ چلتی ہے، بازار ہیں، روپیہ پیسہ ریل پیل ہوتی ہے، بہت کچھ ملے گا کاروبار میں، جاب میں، لیکن اگر جو 10 منٹ نکال کے 15 منٹ نکال کے آؤ گے حی علی الفلاح، تمہارے سارے دن کے 24 گھنٹوں میں وہی اصل تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ بریک لیجیے، آئیے رکیے، چلتا ہوا طواف رک سکتا ہے، کائنات کا تیرا چھوٹا سا کام، کاروبار کا اڈا جسے تو بہت بڑی اپنی چین سمجھ رہا ہے نا، ورلڈ وائڈ ہے میری، اور 1 سیکنڈ میں اتنے لاکھوں اتنے اربوں ڈالر کما رہا ہوں۔ محبوب نے کہا ساری دنیا مل کے تیرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، ایک مچھر کے پر بھی، لیکن تو اللہ کے لیے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہے، ساری زندگی کے گناہ لے کے آ، اس لا الہ الا اللہ کو جب ترازو میں تیرا رب رکھے گا تیرے سارے گناہ اوپر اٹھ جائیں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت جو ہے غالب آئے گی، یہ اذان ہے، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نے جب اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کیا تھا، دنیا تیرے سامنے کھڑی ہوگی، تیری سوچ بدلی تو نہیں؟ کہا نہیں، وہی ہے، میری ابتدا بھی وہی، میری انتہا بھی وہی، لا الہ الا اللہ، رب کے علاوہ کوئی اور اس کے سامنے جھکوں ایسا در میرے پاس نہیں ہے، اور ہر در پہ میں اپنا سر رکھ دوں ایسا سر میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے اذان۔ کتنے عقیدے؟ کبریائی کا عقیدہ، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، اور نماز کا عقیدہ، پھر خیر العمل کا عقیدہ، فلاح اور کامیابی کا عقیدہ، پھر اللہ کی کبریائی کا عقیدہ، پھر اللہ کی الوہیت کا عقیدہ۔ ایسے شعیرے کو سننے کے بعد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا مت سمجھے کہ یہ صرف مؤذن کا عقیدہ ہے، کہ اسے پیسے پے کرتے ہو، وہ اس کی تنخواہ لیتا ہو شاید، اور وہ اپنا ٹائم نکال کے آ کے مائک کھول کے اس نے کہہ دیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آرڈر دیا، حکم دیا۔ اور تمام اصولی اس بات پہ متفق ہیں، وہ اصولی محدثین ہوں، وہ اصولی مفسرین ہوں، وہ اصولی فقہا کے ہوں، وہ اصولی حدیث کے ہوں، وہ اصولی دعوت کے ہوں، کسی بھی میدان کے جتنے بھی اصولی ہیں، اصول الدعوہ ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، تمام کے تمام اصولی متفق ہیں۔ الامر یدل علی الوجوب، جب نبی کا، کتاب کا، شریعت کا، آسمان کا، وہی کا کوئی حکم آ جائے، امر آ جائے، آرڈر آ جائے، یدل علی الوجوب، اس کو لینا واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ یہ ادب کا بھی تقاضا، یہ دین کا بھی تقاضا، یہ مومن ہونے کا تقاضا، یہ ایمان کا تقاضا، یہ اسلام کا تقاضا۔ امر میرے نبی نے دیا، اذا سمعتم المؤذن، جب تم دنیا میں کہیں بھی میرے مؤذن کو سنو، یہ مؤذن نبی کے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اذان کی تڑپ تھی، پوری دنیا کوئی سینگ بجاتی ہے، کوئی بگل بجاتی ہے، کوئی نکارہ بجاتی ہے، کوئی ٹل بجاتی ہے، کوئی گھنٹا بجاتی ہے، کوئی گھنٹی کھڑکاتی ہے، اور عبادت کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے اسکولوں میں دیکھا تھا باقاعدہ گھنٹیاں بجا کرتی تھیں۔ کیا کیا جائے کہ امت مسلمہ کو اکٹھا کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے خواب کے اندر حدیث تقریری کی ایک ایسی مثال پیش کی، جناب زید ابن عبد ربی خواب دیکھتے ہیں اور یہ جملے آ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، اور پیغمبر کبھی بھی غلط چیز کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کرتے، اس کی تصدیق نہیں کرتے، یا تو تردید کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کر دیتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تقریر نہیں فرمائی، تصدیق بھی فرمائی،
اور کہا کہ یہ اذان کہی جائے. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھاری اور بلند، انہیں سکھایا جائے. وہ کوئی شین کو سین نہیں پڑھتے تھے. بنائی ہوئی جھوٹی من گھڑت کہانیاں جو نہ دی اذان بلال نے، نہ مطلق سحر ہوئی، کوئی ایسی ریالٹی اور حقیقت نہیں ہے. حضرات، میرے نبی کے اوپر جو دین اترا ہے اس کے عرب میں 7 لہجے تھے. حروف کی جگہ حروف بدلنا یہ اکیلی لکنت کی دلیل نہیں تھی. اگر آپ یہاں ویگن کو بیگن کہہ سکتے ہیں، اور چھل کو شل کہہ سکتے ہیں، اور پھل کو فل کہہ سکتے ہیں، تو کیا وہاں اس چیز کی اجازت نہیں؟ آپ کے یہاں شین کو سین پڑھا جاتا ہے تو وہ یہ لکنت کی دلیل نہیں ہوتی، وہ ایک لہجہ ہے. میں شریف کی شادی پہ شہر گیا، اس نے مجھے سرکت کا جو ہے وہ شکر کا شربت پلایا. یہ کوئی کمی نہیں ہے، یہ لہجہ ہے، یہ زبان ہے، یہ ایک ادا ہے، یہ پروننسیشن کا ایک پہلو ہے. اگر ہو بھی تو جھوٹی من گھڑت کہانیاں بنا کے اذان کو یا جناب بلال کو فضیلت کی ضرورت نہیں، صحیح روایات ہی کافی ہیں. اذان سکھائی گئی، انہوں نے اذان کو بلند کیا، اور جب اذان بلند ہوئی تو محبوب نے ڈیوٹی لگا دی. اذا سمعتم المؤذن، یہ مؤذن جو کہے نا، جو کہے اور تم سنو، تم اپنا سب کچھ چھوڑ کے، سب روک کے وہ لفظ دہراؤ، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ اکیلے مؤذن کا عقیدہ نہیں، یہ بابا جی کا بھی ہے، یہ بزرگوں کا بھی ہے، یہ جوانوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، یہ ماؤں کا بھی ہے، بہنوں بیٹیوں کا بھی ہے، مرد عورتوں کا ہے، پوری امت مسلمہ. اذا سمعتم المؤذن، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اذان کو سن کے جواب دیتا ہے. سب کے نصیبے میں یہ نہیں ہوتا. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو یہ کام کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اذان سنے مجھ پہ درود بھیجے اور میرے لیے وسیلے کا سوال کرے، میرے لیے اللہم رب هذه الدعوت التامہ. اذان کو خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تامہ کہا ہے. اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اللہ اس تام اور مکمل دعوت کا رب تو ہے، یہ تیری دعوت ہے، یہ تیرا پیغام ہے. اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاة القائمہ. اس کے بعد جو نماز نے قائم ہونا ہے، جو ایک ترتیب بننی ہے، جو ایک مشن قائم ہونا ہے، جو دنیا کے سامنے سٹینڈ لیا جانا ہے، جو تیرے سامنے رکوع و سجود ہونے ہیں، جو تیرے لیے تشہد دنیا کے سامنے دھرنا ہونا ہے، تیری کبریائی اور وحدانیت کا پرچار ہونا ہے، کتاب پڑھی جانی ہے. اللہ تو اس نماز کا رب بھی تو ہے. مانگ کیا رہے ہیں؟ آتی محمدہ الوسیلۃ والفضیلہ. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر، وسیلہ عطا کر، قرب عطا کر، رحمت عطا کر، برکت عطا کر، اپنی عطاؤں سے نواز. آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ. اور پوری دنیا میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے وابعثہ مقاما محمودا، جہاں کوئی اور نہیں جائے گا، وہ صرف ایک ہستی کو ملنا ہے. اللہ میں سفارش بھی کرتا ہوں، میں التجا بھی کرتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں. اللہ تجھے ترلا بھی ڈالتا ہوں اس اذان کا واسطہ دے کے، تجھے نماز کا رب مان کے، اللہ اس دعوت تامہ کا رب مان کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی سفارش کر کے، فضیلت کی سفارش کر کے. اللہ میں ان کے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہوں. محبوب نے کہا تم میرے لیے یہ کرو دنیا میں، کل قیامت کے دن تمہاری شفاعتیں میں کروں گا. یہ نصیبے کی بات ہے. ہر بندے کے لیے ٹائم ہوتا بھی ہے تو ٹائم نکال نہیں سکتا، فارغ ہے تو لب ہلا نہیں سکتا، اذان ہو رہی ہو تو توجہ دے نہیں سکتا، بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں. بہرحال اپنا اپنا نصیبہ ہے، اللہ عطا کرے. حضرات، اس کے بعد اس اذان کے اندر اللہ تعالی نے اس شعیرے میں جو نظام رکھا ہے، جو سسٹم رکھا ہے، اس کو سن کے اگر دنیا میں کوئی چڑا ہے، اس پیغام کو سن کے اگر کوئی چڑا ہے، وہ صرف اور صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شیطان ہے. آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے
اور اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے. وہ شیطان جو اس دعوت سے روکنے والا ہوتا ہے، جس کے مزاج میں اللہ کی توحید نہیں ہے، جس کے مزاج میں رب کے ہاں تسلیم نہیں ہے، جس کے پاس ربوبیت، جس کے پاس الوہیت، جس کے پاس اللہ کا آرڈر، رب کی وحی کوئی ویلیو نہیں رکھتی، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اذان دب جائے، یہ اذان نہ ہو. مگر مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان اس علاقے کو، اس بستی کو، اس خطے کو، اس گلی کو، اس محلے کو، اس ایریے کو، زمین کے ٹکڑے کو چھوڑ کے یوں بھاگتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے. دو جانوروں کو میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہو، کبھی سفر کیا ہو، ایک گھوڑے کو اور ایک گدھے کو. یہ جب وزن لے کے دوڑتے ہیں اور ان پہ گڈھا یا اس کے اوپر کوئی لوڈ ہوتا ہے اور آپ اس کو چھانٹے سے دوڑاتے ہیں تو اس کی لید بھی نکلتی ہے اور اس کی آوازیں بھی نکلتی ہیں، ہوا بھی نکلتی ہے. فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی سسٹم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، جب شیطان بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کے ذرات اور پاد نکل رہے ہوتے ہیں، آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں. اس اذان کا لوڈ اتنا ہے، وزن اتنا ہے، ویلیو اتنی ہے، مقام اتنا ہے، رتبہ اتنا ہے کہ میری 24 گھنٹے کی محنت، 24 گھنٹے کی محنت ایک اذان فجر ضائع کر دیتی، ایک اذان ظہر. پھر میں لگا رہتا ہوں 5-7 گھنٹے لگاتار محنت کرتا ہوں دنیا کو لیول پہ لانے کے لیے. اذان ظہر ہوتی ہے، یہ سارے پھر مجھے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور سارے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جب حی علی الصلاۃ آئے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم نے حی علی الصلاۃ نہیں کہنا، اب کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نماز قائم وہ کرے گا، نماز کے لیے وہ آئے گا، نماز کے لیے اٹھ کے وہ آئے گا جسے اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہوگا اور اس کی بیٹری میں پاور اور قوت ہوگی اور وہ اٹھ سکے گا، سگنل لے سکے گا، اذان سن کے قدر کر سکے گا، جواب دیتے ہوئے لبیک کہہ کے. ساری زندگی بندہ لبیک کہتا رہے لیکن اذان سن کے نماز کے لیے اٹھنا اور آنا، یہ طاقت اور قوت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ساری دنیا بھی مل جائے تو یہ نہیں کر سکتی، اور اس نماز سے روکے تو روک نہیں سکتی. لا حول ولا قوت، اس اذان سے پھیر نہیں سکتی، اس دعوت کو رد نہیں کر سکتی، اس کے مد مقابل کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. حضرات کتنی سپر پاوریں ہیں، ایٹمی پاوریں ہیں، انسانوں کو کاٹ رہی ہیں، دن رات کاٹ رہی ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے دہشت گرد قرار دے رہی ہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ. جیل میں بند تو کر سکتے ہیں، جیل میں بند تو کر لیا گیا، کپڑے اتار لیے گئے، ننگا کر دیا گیا، حضرات کچھ نہیں. مگر اس انسان نے مومن ہونے کے ناطے نظروں کا لباس پہن کے رب سے رابطہ کر کے اللہ جس حال میں تو رکھے میں پھر بھی نہیں بدلا، میں پھر بھی نہیں بدلا. لباسوں میں رہ کے اس دعوت کا مذاق اڑانے والوں، چھوڑنے والوں، کبھی گوانتانامو بے جیل کے اندر ان ننگے لوگوں کو پرتشدد حالات میں جہاں سر اٹھا کے بیٹھا نہیں جا رہا، پھر بھی نماز قائم کی ہے، سولیوں پہ چڑھ کے قائم کی ہے، اور میدان جہاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا نماز. دشمن چڑھا ہوا ہے، گھمسان کا رن ہے. اصحاب نے جو اس وقت کے ایکسپرٹ تھے لڑنے کے، انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کی تو دشمن موقع پا کے چھوڑے گا نہیں. کہا لیکن مجھے میرے رب نے اجازت نہیں دی کہ میں اس حالت میں بھی نماز کو چھوڑ دوں یا لیٹ کر لوں یا قضا کر لوں. ایسے کرو آدھے لوگ میرے ساتھ ملو، آدھے لوگ پیچھے اور آگے فرنٹ پہ رہو، ہم نماز پڑھیں گے. ایک رکعت جب پڑھ لیں جو میرے ساتھ ہیں وہ آگے جا کے محاذ کو سنبھال لیں، تلواریں تھام لیں، تیر اور نیزوں پہ کھڑے ہو جائیں، وہ ڈھالیں لے لیں اور جہاد کو جو ہے وہ گرم کر دیں.
باقی آدھے آ کر کے میرے ساتھ کھڑے ہو کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کا حکم رب نے دیا ہے۔ یہ جیلوں کے اندر ننگے، جہاں ان کو مٹی کا ڈھیلا نہیں دیا گیا، جو بھی میسر تھا، کہا اللہ تیری زمین پہ ہے اور مسجد میں نہیں جانے دیتے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، شاید محبوب نے اسی لیے کہا تھا کہ رب نے میرے بندے کے لیے، امتی کے لیے پوری دنیا، ساری سرزمین صرف جو ہے وہ مسجد نہیں بنائی کہ سجدہ کر لینا۔ اگر کوئی پانی نہیں دے رہا، وضو کا موقع نہیں دے رہا، تجھے کچھ نہیں دے رہا، جہاں بھی اللہ کی دھرتی پہ تو ہاتھ مار کے بسم اللہ پڑھ کے، ہاتھ مار کے، ضرب لگا کے، اس کو چہرے پہ مل کے، پھونک مار کے چہرے پہ مل کے، اپنے ہاتھوں پہ مل لے گا، اللہ اس کو وضو کے قائم مقام تیمم بنا دے گا۔ تجھے کھڑا ہونے کی مہلت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لے گا، بیٹھنا نہیں دیا جا رہا، سیدھا جھک کے پڑھ لے گا، لیٹ کے پڑھ لے گا، نہیں، چاروں طرف سے پیک کر دیا گیا ہے، وجود ہل نہیں سکتا، تو نظروں کے اشاروں میں پڑھ لے گا، اجازت نہیں ہے چھوڑنے کی۔ یہ تھا ادب، یہ تھا احترام۔ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، مؤذن جو کہتا ہے وہ کہو، لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی بات آئے تو پھر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان پہلے بھی بھاگا ہے، اذان مکمل ہونے کے بعد اگر لوٹنے کی ٹرائی میں ہو تو اسے پیغام دے دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ، عرش کے خزانے زمین کے اوپر تیرے قدموں میں آ جائیں گے، تیری جبیں سائی وہ کام دے گی۔ حضرت یہ ہے اذان، یہ ہے میسج، یہ ہے پیغام۔ اس کا ادب، اس کا احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی آرڈر سکھایا ہے۔ مجھے اس حدیث کے اندر اذا سمعتم، تم کا لفظ پوری امت مسلمہ کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ جس کے بھی سینے میں ایمان ہوگا وہ اس پرچار کی حیا کرے گا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں جناب اذان ہو رہی ہے، ایک ہوتا ہے جواب نہ دے سکنا، جواب نہ دے سکنا، کوتاہی ہو جانا، بدعملی ہو جانا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ایمان اور عقیدہ تو یہ ہونا کہ یہ اذان اللہ کی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ اذان رب کی ہے، یہ دعوت رب کی ہے، یہ پیغام رب کا ہے، یہ توحید اللہ کی ہے جس کا پرچار ہے، یہ کبریائی اللہ کی ہے جس کا پرچار ہے۔ اللہ اکبر با ادب جملہ ہے، اس کا ادب کیا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی میری ہے، توحید تیری ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، محبوب گواہی میری ہے، رسالت تیری ہے۔ حی علی الصلاۃ، قیام میرا ہے، نماز رب کی ہے، رکوع میرے ہیں اور ہیں اللہ کے لیے، سجدے میرے ہیں، تذکرے رب کے لیے، تشہد میں میں بیٹھا ہوں، لیکن التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پرچار رب کے لیے ہے۔ اور حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح، یہ کامیابی رب کی طرف سے اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زبان میری ہے، کبریائی تیری ہے، لا الہ الا اللہ اقرار میرا ہے لیکن پرچار تیرا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اس مکمل دعوت کا جو ہے یہ اللہ مالک ہے اور یہ اللہ کی دعوت ہے۔ جیسے رب کا احترام ضروری، اس کا احترام ضروری۔ اذا سمعتم المؤذن، دنیا کے کسی کونے کسی گوشے میں تم مومن ہو، اذان سنو تو جواب دیجئے گا۔ کمی کوتاہی ہو جائے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی جو قریب تر یہ واقعہ ہوا اور سنا گیا، ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے لیکن میری اپنی نظر ہے۔ اگر تو بات اتنی ہوتی، جواب نہ دیتے چلے جاتے، اللہ کی سپرد کوئی بات نہیں تھی، ہو جاتا ہے۔ دن میں اتنی اذانیں ہوتی ہیں، ہر اذان کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب میرے قرب میں جو ہے وہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، جواب دوں؟ ہم کہتے ہیں اذان اللہ کی ہے، مسلک کی نہیں ہے۔ مؤذن سے تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے، اذان سے نہیں۔ جواب دیجئے، لبیک کہیے۔ نماز پڑھنی نہ پڑھنی کوئی عملی کمی کوتاہی اپنی جگہ، لیکن لفظ کس کے ہیں، احترام اس کا ہے، پیغام جس کا ہے احترام اس کا ہے، توحید جس کی ہے احترام اس کا ہے، کبریائی جس کی ہے احترام اس کا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ اٹھ کر کے کہوں کہ یہ فلاں مسلک ہے وہ قابل عزت نہیں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ادب کرنے کی۔ لوگ یہاں تک ہمیں پوچھتے ہیں کہ شروع میں جو مروجہ صلات جس کی دلیل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک لفظ سے بھی نہیں مل سکی،
لوگ اسے درود سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ ہم نے کہا کہ درود کی کبھی تحقیر نہیں، آپ جینون پڑھیں۔ اگر مارکیٹ میں ایک دکان بنتی ہے، سودا چائنا کا جالی لگا کے کوئی 2 نمبر بیٹھا ہے، تو ہم اس کی جگہ جینون لانے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کہ لوگوں کو اصل ملے، جینون ملے۔ تو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھیے، مگر کب؟ پہلے نہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے وہیں پہ۔ تو ہم تو لوگوں کو کبھی غلط میسج نہیں دیتے، نہ اسلام کا یہ مزاج ہے، نہ علم کی یہ شان ہے۔ علم اتنا نہیں گرا ہوتا، عالم ایسے ہی نہیں پیغمبر کا وارث، حالات کے قدموں میں پیغمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اگر تو اس حد تک بات ہوتی، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، ہم سے بھی ہوتا ہے، دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ فلاں مسلک کی اذان ہے، وہابیوں کی ہے، اس کا کیا ان سا ادب ہے؟ ایدہ کی ادب ہے۔ اور آگے گالی کے طور پہ وہ لفظ بولنا، سور کہنا یا کچھ بھی، تجھے حق ہے کہہ لے، تجھے غصہ ہے نکال، لیکن اسے اذان سے مت جوڑ۔ آباء و اجداد کا پرانا وتیرہ چلا آ رہا ہے، ہم گالیاں سنتے آ رہے ہیں، جھولیاں پھیلا کے دعائیں دیتے ہیں۔ تو نے یہ بھی بولا ہے، حرج کوئی نہیں تھا، لیکن یہ کہے کہ یہ اذان وہابیوں کی ہے، اس کا کون سا ادب اور احترام؟ اگر تو لا علمی میں کہا ہے، لا علمی میں جملہ نکل جاتا ہے، میری دعا ہے اللہ معاف کر دے۔ اتنی وسعتیں تیرے پاس نہیں ہیں، تیرے پاس اتنا ظرف نہیں ہے، اللہ ظرف عطا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ جس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، جس کی رسالت کی عظمت کے لیے، جس کی شان اور جس کی توقیر کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، اسی کی سکھائی ہوئی بتائی ہوئی اذان کے بارے میں یہ جملے کہ اس کے ادب کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں واحد وہابی ہی کو تو میں نے دیکھا ہے کہ جس نے کبھی کوئی لفظ، تو بڑی دور کی بات ہے، ایک حرف بھی اضافی لینے کی کوشش نہیں کی، وہ یہ سوچ کے لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں کہا، بولا ہے کہ نہیں بولا۔ وہ تو اتنا محتاط ہے، وہ تیری میری طرح نہیں کہ جو جہاں سے جیسے ملا جس نے دیا، امامت کے نام پہ، خلافت کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، پگڑی کے نام پہ، دستار کے نام پہ، مزار کے نام پہ، دربار کے نام پہ، جو من میں آیا لے لیا، دے دیا، چلتا ہے۔ ساتھ شریف لگایا اور اس کو قبول کر لیا، قبول کروا لیا، اور لوگوں ساری دنیا مل کر کے اگر شریف لگاتی رہے، روایت ضعیف ہو یا موضوع ہو، میں اس کے ساتھ شریف نہیں لگاتا، شریف نہیں سمجھتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان شریف نہیں ہوتا، اور شریف آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ مگر میرے محبوب نے کہا ہو، وہ جملہ آسمان سے وہی اتری نا، وقت کے شیطان نے آ کر کے آیت الکرسی پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جھوٹا مگر بات سچی ہے۔ تو کہہ لیتا جھوٹا، تجھے برا غصہ تھا کہہ لیتا، لیکن یہ کہے کہ اس اذان کا احترام اور کی ادب، حضرات اگر لا علمی میں کہا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ معاف کرنے والا، میرا ظرف دیکھ، میری وسعت دیکھ۔ اور یہ بھی فرق سمجھ لیں، خطا اور نسیان میں ومستکرہوا، اگر کسی نے تجھے زبردستی کہلوایا ہے، جب تو ٹھیک ہو تو وہ کہہ لینا جو صحیح ہے، اور خطا ہوتی ہے کرنے میں، ایک کام کرنا تھا کر اور بیٹھا ہے، کہنا کچھ اور چاہتا تھا کہہ کچھ اور بیٹھا ہے، لفظ یہ نکالنا چاہتا تھا غلطی سے وہ نکل گیا ہے، نمک ڈالنا تھا پاس میٹھا سوڈا پڑا تھا، نمک سمجھ کے ڈال بیٹھا، یہ کرنے میں خطا ہوتی ہے، اور نسیان ہوتی ہے نہ کرنے میں، کام کرنا تھا بھول گیا، پیسے دینے تھے یاد نہیں رہا، وعدہ وفا کرنا تھا بھول گیا ہے، نہ کرنے میں بھول ہوتی ہے اور کرنے میں خطا ہوتی ہے۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اللہ نے میری امت سے یہ تینوں کام فرشتوں کو کہہ دیا کہ نہ لکھنا، اللہ کرے ان تینوں میں سے کوئی ہو، لیکن ایسے لگ نہیں رہا، اللہ کرے ان تینوں میں سے کوئی ہو۔ بعد میں ایک عذر جو ہوتا ہے نا، عذر گناہ، یہ گناہ سے بھی بدتر ہوتا ہے، کہا گیا کہ یہ ایڈیٹنگ کی گئی ہے، ایک پہلے جرم زیادتی، پھر ایک اوپر سے جھوٹ کو بچانے کے لیے، جرم کو بچانے کے لیے اور جھوٹ کہ نہیں جی ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ حضرات لنک پڑھے ہیں، پوری تقریر پڑھی ہے، پورے ایک سیکوینس کے پڑھی ہے، وہ فرانزک جو ہے وہ لیبارٹریاں پڑھی ہیں۔ ہم اس کو قطعاً فرقہ واریت کی طرف نہ جانے دینا چاہتے ہیں نہ جانے دیں گے،
لیکن غلطی اپنا کرے تو بھی غلط ہے، بیگانہ کرے تو بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر فراس یا اس کا کوئی گماشتہ کرے تو غلط ہے۔ کلمہ پڑھ کے اگر کوئی یہ جان بوجھ کے دیدہ دلیری سے جرم کرے، نکال گالیاں وہابیوں کو جتنی نکالنی ہے، انشاءاللہ اس کے بدلے میں تو اپنی نیکیاں دے گا، اعتراض ہی کوئی نہیں۔ سور تو بہت چھوٹا سا ہے، اس کو حلال حرام کی پہچان نہیں، وہ شریعت کا تابع نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سور اور خنزیر اور جانوروں سے بھی بدتر اس کو کہا گیا ہے جس کے کان ہوں مگر حق سنے نا، آنکھ ہو مگر حق دیکھے نا، دل ہو مگر حقیقت سمجھے نا۔ اگر غلطی سے ہو گیا ہے، لا علمی میں ہو گیا ہے، یا جو ایک مکتب نے پڑھایا تھا ٹھونس ٹھونس کے سینے میں ہے وہی ابال نکلا ہے، تو ابھی بھی موقع ہے رجوع کا، لوٹ آئیے، ہم ویلکم کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے۔ جس دعوت کو اٹھایا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت کے لیے، اسی عظمت کا رد اسی جگہ۔ یہ خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے اور اخلاق پہ بات کر رہے تھے، دوران تقریر کوئی بات کسی آدمی سے ایسی ہوگی مجمع میں سے جو تھوڑی کڑوی تھی یا تلخ تھی یا مزاج کے خلاف تھی، تو پوری کی پوری گھنٹے کی تقریر، دی ہوئی دلیلیں، سارے کا سارا ادب اور احترام اور جو ہے وہ حلم اور حوصلہ اور بردباری، وہ ساری کی ساری آوازاری میں تبدیل ہو گئی اور دنیا دیکھتی رہے گی کہ یہ باتیں صرف کہنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کروانی ہے تو کرنا بھی سیکھیے، یہ دعوت اللہ کی ہے، یہ پیغام اللہ کا ہے۔ باقی جو دنیا اس کا جواب رکھتی ہے، میں کمنٹس پڑھ رہا تھا کہ لکھا ہوا انسان کی جسمانی مزوری ذہنی مزوری پہ بھی دلیل کرتی ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ مجھے کسی کو اس کے وجود کے یا جسم کے یا کسی حوالے سے تانا دینے کی ضرورت نہیں، میرا دین مستغنی ہے۔ میری تو دعا ہے، میں نے تو فرانس والوں کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اللہ یہ تیرے نبی کے دشمن ضرور ہیں، لیکن نبی نے خود طائف والوں کے لیے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ میرے دشمن نہیں ہے، خیر خواہ، میں ان کو پتہ نہیں، ان کو پتہ ہوتا میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، یہ میری بات مان لیتے، آج نہیں مانے، اللہ ان کی اگلی نسل مان لے، ان کو ہدایت دے دے، ان کو رگڑ کے پہاڑوں میں پیس کے مت مارنا۔ میں نے تو اس لیے فرانس والوں کے لیے بھی، ڈنمارک والوں کے لیے بھی اور ناروے والوں کے لیے بھی، یورپ کے لیے، پوری دنیا کے کفر کے لیے، کیونکہ ہمارا دین ان کو اسلام میں لانا چاہتا ہے، ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، انہیں مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نے جو پہلو میں نشانیاں دکھائی ہیں ان میں بھی ہمیں نشانی دکھا۔ تیرے لیے دعا نہیں ہوگی، دعا ہوگی لیکن کینہ نکال، بغض نکال۔ الم نشرح لک صدرک کی کبھی تفسیر پڑھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اس کی دعوت اور اس کا مزاج پڑھ، اتفاق اور اتحاد کی شروط قیود حدود پڑھ، سبق پھر پڑھ، یہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کی امامت کرنی ہے تو بڑے سارے سبق پڑھنے پڑتے ہیں، صداقت کا، عدالت کا۔ یہاں لیاقت نہیں ہے، وہاں شرافت نہیں ہے، وہاں جو عزت اور آبرو کا اگر لحاظ نہیں ہے، اور اللہ کی اتاری ہوئی اذان، دی ہوئی اذان اسی کا ادب نہیں ہے، تو پھر باقی چیزوں کے ادب کا اتنا ڈھڈورا پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں پھر دعا کرتا ہوں، اگر لا علمی میں ہوا ہے تو اللہ نے معاف کر دینا ہے، اگر جان بوجھ کے کیا گیا ہے تو ابھی بھی توبہ کا رستہ ہے۔ صرف ایک بیان دینے میں جہاں اتنا کچھ بولا جا سکتا ہے، بندہ اتنا ہی کہہ دے جی غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی مان لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس کے وقار اور ادب میں اضافہ ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو رب کے لیے جھک جائے اللہ اسے سر بلند کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، جو باتیں کی وہ دین کا حصہ ہے، انسان نسیان سے ہے، کمی بیشی